اسی طرح سے کیا تخلیق ہے ہماری تخلیق میں اور ان 14 کی تخلیق میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس کائنات میں جو تخلیق ہوئی تمام موجودات کی, اسے قرآن نے بیان کیا یا اسباب کے ذریعے سے بیان, یا اسباب کے ذریعے تخلیق ہوئی ہے. دوسرا طریقہ خلق جسے قرآن نے بیان کیا یہ کن کے ذریعے سے تخلیق ہوئی ہے. اور تیسرا طریقہ خلق جسے قرآن نے بیان کیا یہ امر کے ذریعے سے تخلیق ہوئی ہے. یہ تین طریقے جو قرآن نے بیان کیے, اسباب یعنی مذکر مؤنث زوج اور زوجہ کے نر و مادہ کے وصال کے نتیجے میں جو نسل بڑھ رہی ہے انسانوں میں حیوانوں میں, یہ عام طور پر یہی تسلسل ہے تخلیق انسانی کا. دوسرا طریقہ خلق کن کے ذریعے, جس طرح سے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ناقہ صالح کو کہاں سے پیدا کیا, نر و مادہ سے نہیں پتھر سے نکالا ہے, پہاڑ سے نکالا ہے ناقہ صالح کو. یہاں پر اسباب نہیں ہے, نر و مادہ نہیں ہے. اسی طرح سے وہ دمبا جو اسماعیل کو بچانے کے لیے آیا تھا کہاں سے آیا تھا, اللہ نے کن کہہ کر اس جھاڑی کو دمبے میں تبدیل کر دیا. یہاں کن کہہ کر پہاڑ کو پتھر کو اس ناقہ صالح میں تبدیل کر دیا. اور تیسرے مرحلے میں جادوگروں کے مقابلے میں فرعون کے دربار میں موسیٰ کلیم کے عصا کو کن کہہ کے اژدہا بنا دیا. یہ تیسرا طریقہ خلق ہے جب خدا کن کہہ کے چیزوں کو وجود دیتا ہے. اور تیسرا طریقہ خلق امر ہے جسے قرآن نے بیان کیا جب سارا کی عمر 95 سال ہو گئی, سارا زوجہ ابراہیم, اب جبکہ آپ کے چہرے پر جھریاں ہیں اور کمر خمیدہ ہیں اور عصا کے سہارے چلتی ہیں اور بال سفید ہیں اور اب معمر ہیں اور اب اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو ایسے بڑھاپے میں 95 برس کی عمر میں ایک مرتبہ جبرائیل نے خبر دی ابراہیم کو کہ ان قریب میں اللہ فرما رہے آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہوں, اس کا نام اسحاق رکھنا. اور جب جناب ابراہیم نے سارا کو یہ خبر دی تو جناب سارا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ پیٹ لیا کہ مجھے اس بڑھاپے میں, جبکہ میں اتنی کبیر السن ہو چکی ہوں, میں کیسے ماں بنوں گی اور کس طرح سے مجھے اولاد ہوگی. جس کے جواب میں ابراہیم نے کہا جسے قرآن نے بیان کیا اتعجبین من امر اللہ, اتعجبین من امر اللہ, کیا تو امر خدا سے تعجب کرتی ہے. اسی طرح سے جناب عیسیٰ کی تخلیق کو بھی اللہ نے قرآن میں ایسی بیان کیا فکانا امرا مقضیا, جناب عیسیٰ کو بھی امر کہا ہے. تو تمام موجودات انسان غیر انسان جتنی بھی موجودات ہیں ان کی تخلیق یا اسباب کے ذریعے سے ہوئی ہے یا امر کے ذریعے سے ہوئی ہے یا کن کے ذریعے سے ہوئی ہے. تو کیا ان 14 کی تخلیق اسباب کے ذریعے سے ہوئی ہے؟ حقیقت محمدیہ آپ کی تخلیق اسباب سے ہوئی. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. اگر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے اور اگر اس نور کی تخلیق اسباب سے ہو تو پھر وہ اسباب خلق اول ہوں گے, پھر حقیقت محمدیہ خلق اول نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں کہ کن کے ذریعے سے تو پھر کن کا متعلق تلاش کریں, اس لیے کہ ناقہ صالح کو پتھر سے بنایا جا رہا ہے, اس دمبے کو جو عیسیٰ کو جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے آیا اسے جھاڑی سے بنایا جا رہا ہے, اسی طرح سے اس اژدہا کو عصائے موسیٰ سے بنایا جا رہا ہے. تو آپ کون کے متعلق کو تلاش کریں کہ کسے کہا گیا تو اس کی ماہیت بدل گئی ہے, جبکہ غیر از خدا کچھ تھا ہی نہیں. اگر کچھ تھا جسے کون کہا گیا پھر محمد مصطفیٰ خلق اول نہیں ہے, پھر وہ شے خلق اول ہے. اور اگر آپ کہیں امر کے ذریعے تو پھر امر کون ہے, کسے امر کیا جا رہا ہے, جبکہ خدا کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں. اگر کوئی تھا تو پھر وہ خلق اول ہے, پھر محمد مصطفیٰ خلق اول نہیں ہے, پھر حقیقت محمدیہ خلق اول نہیں. تو ان 14 کی تخلیق نہ اسباب سے ہوئی ہے, نہ امر کے ذریعے سے ہوئی ہے, نہ کن کے ذریعے سے ہوئی ہے. یہ 14 خدا کی مشیت ہیں, ان کی تخلیق مشیت خدا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کن تو کنزم مخفیہ, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. احباب تو لے کئی عورت, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, اس لیے میں نے مخلوق کو خلق کیا ہے. یعنی ان کی تخلیق خدا کی چاہت ہے, ان کی تخلیق خدا کا ارادہ ہے. یہ 14 خدا کی مشیت ہیں. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو جائے مستدرک علی صحیحین, امام حاکم نیشا پوری, پہاڑ سے وزنی نام ہے, جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی, انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا. علی متقی ہندی نے کنز العمال میں بیان کیا. امام احمد ابن حنبل متوفا 241 ہجری, انہوں نے اپنی مسند میں بیان کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها, کہ اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں ہے
اور اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے۔ اس حدیث کی تفسیر میں آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ نے اپنی ذات کو محور قرار نہیں دیا، فاطمہ زہرا کو محور قرار دیا ہے۔ اس میں توحید محور نہیں ہے، فاطمہ زہرا محور ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس سے خدا راضی اسے فاطمہ راضی، جس سے خدا ناراض اسے فاطمہ ناراض، نہیں فرمایا۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اگر خدا یہ کہتا، اگر پیغمبر یہ کہتے تب بھی بہت بڑی بات تھی، تب بھی اس حدیث سے کم از کم عصمت فاطمہ ثابت ہوتی تھی، لیکن نہ، پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض۔ تو جس طرح سے وسیم بھائی ہر بر محل قصیدہ لکھتے ہیں اور ہمیشہ موقع کی مناسبت سے، اور میں نے وہ قصیدہ بھی ان کا سنا ہے کہ جب ایک مولوی اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈال کے بھاگ رہا تھا تو برقعے میں ایک ملا اس طرح سے جا رہا ہے، اور جو عمدہ تخیر انہوں نے پیش کیا ہمیشہ ہر موقع اور محل کی مناسبت سے۔ تو اب آ کر پاکستان میں کچھ مہینے پہلے کسی نالائق کو بلایا گیا، اور اس نے آ کے وہ جو یزید کو رضی اللہ کہنے والا تھا، اور وہ آ کے پاکستانیوں کو وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا اس کے رہنے والوں کو اسلام سکھا رہا تھا، جو یزید کو رضی اللہ قرار دے وہ آپ کو اسلام سکھانے کے لیے بلایا گیا۔ تو کسی نائک یا کھل نائک یا کسی لائق اور نالائق کے رضی اللہ کہہ دینے سے کوئی نجاست رضی اللہ نہیں بن سکتی ہے۔ معیار رضایت خدا پیغمبر بیان کر کے جا رہے ہیں، معیار رضایت خدا ذات فاطمہ زہرا ہے، جس سے فاطمہ راضی ہے وہ رضی اللہ بن جائے گا، اور اگر کسی سے فاطمہ ناراض دنیا سے چلی گئی وہ رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا۔ مجھے محسوس نہیں ہوا وقت زیادہ گزر گیا تو یہیں پر رک رہا ہوں، اور جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملے گا یہیں سے اپنی بات آگے بڑھا دوں گا۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، نہیں فرمایا مثل نورہ کمصباح، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثال چراغ کی مانند ہے، فرمایا اللہ کے نور کی مثال مشکات کی مانند ہے۔ وہ مقام جہاں پر چراغ کو رکھا جاتا ہے، تو اب سنیں کہ مشکات سے مراد کیا ہے۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں المشکات ہی جدتی فاطمہ الزہرا، مشکات سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ والمصباح ہوا رسول اللہ، اور مصباح سے مراد رسول خدا ہیں جن کو اس مشکات میں رکھا گیا، اور اس چراغ کے گرد جو شیشہ ہے وہ آبگینہ وہ حباب جو اس چراغ کی حفاظت کے لیے خدا نے معین کیا ہے۔ اس چراغ ولایت کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اس حباب کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ زجاجہ سے مراد نور علی ابن ابی طالب، اور شجرہ مبارکہ زیتونہ یعنی حقیقت محمدیہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی، اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، یہ حقیقت محمدیہ کے اصلها ثابت و فرعها فی السماء، جس کی جڑ محمد مصطفیٰ اور جس کا تنا علی ابن ابی طالب اور جس کی شاخیں محمد و آل محمد آپ کی اہل بیت ائمہ اطہار ہیں، اور آپ کو شیعوں کو جن کے پتے قرار دیے گئے، اور اگر کوئی انہیں چھوڑ دیتا اور جھڑ جاتا ہے اور وہ پتا گل سڑ جاتا ہے تو پھر اسے سنبھال کے نہیں رکھا جاتا، پھر مالی آئے گا اور جو آخری مالی ہے اس چمن کا وہ آ کر ان سارے پتوں کو جمع کر کے جلا کر راکھ کر دے گا، جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ حقیقت محمدیہ جس کا زید جکاد و زیتھا یضیء، اس کا جوہر قریب ہے کہ شعلہ ور ہو جائے، اس سے مراد عاشورہ ہے، اور اس سے مراد پنجتن پاک کا اسارہ حسین ابن علی جن کا خون کربلا میں بہایا جائے گا۔ نور علی نور، امام صادق فرماتے یعنی امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام۔ بس میرے عزیزوں میں گفتگو کو یہیں پر روک رہا ہوں۔ اس آیت میں لفظ نور 5 مرتبہ استعمال ہوا، یہ پنجتن پاک کے نور کی حکایت کر رہا ہے۔
اور لفظ مصباح 2 مرتبہ استعمال ہوا. پہلی مرتبہ جو لفظ مصباح استعمال ہوا اس سے مراد پیغمبر گرامی اسلام ہے, اور دوسری مرتبہ جو لفظ مصباح استعمال ہوا اس سے مراد حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جن سے متعلق خود پیغمبر نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. لفظ زجاجہ وہ آبگینہ, وہ حباب, وہ شیشہ جو چراغ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. پہلے مصباح, پہلے چراغ کی حفاظت کے لیے جو آبگینہ ہے اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے, اور جو دوسرا چراغ اور دوسرا مصباح ہے اس کی حفاظت کے لیے جس ہستی کو آبگینہ قرار دیا گیا, وہ شیشہ قرار دیا گیا کہ قیامت تک حسینیت کے چراغ کو فروزاں رکھے, اس کا نام زینب بنت علی ہے. یہ زینب محافظہ کربلا ہے. حسین نے انبیاء کی محنتیں بچائیں, حسین کی محنت کو کس نے بچایا؟ زینب بنت علی نے بچایا. کون زینب؟ آدم سے لے کے محمد تک 1,24,000 نبی جس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. علی سے لے کے مہدی تک سارے امام جس بی بی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ زینب کون ہے؟ امام زمانہ نے بتایا. یہاں تک کہ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں ایک رات خواب میں نے آقا امام زمانہ کو دیکھا. انہوں نے مجھ سے فرمایا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے, اسے جا کے میرا سلام پہنچانا اور اس سے کہنا کہ زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے. رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے. آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں 50 سال حرم معصوم قم میں امامت کروائی آقا مرشی نے. یہ فرماتے ہیں میں رات میں جب یہ خواب دیکھا تو صبح نماز پڑھانے کے بعد میں سیدھا اسی مقام پہ پہنچا جس کے امام نے مجھے خواب میں رہنمائی کی تھی, اور میں نے دق الباب کیا. وہ شاعر سامنے آیا تو میں نے کہا تمہارا شکریہ, امام زمانہ تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں. رات جو اشعار تم نے لکھے وہ حیران ہوا. پھر آقا مرشی کہتے ہیں مجھے خیال آیا وہ کیسے اشعار ہیں کہ جن کے لیے زمانے کا امام شکریہ ادا کر رہا ہے. میں نے پوچھا شاعر اگر مناسب سمجھو وہ کلام اٹھا کے لاؤ, مجھے بھی دکھاؤ کہ وہ کون سے اشعار ہے. اب جو شاعر کلام اٹھا کے لایا اس کا پہلا شعر یہ تھا سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود, کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود, کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی. یہ زینب بنت علی ہیں جنہوں نے 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا, ائمہ کی محنتوں کو بچایا, علی و بطول و حسن و حسین کی محنتوں کو بچایا. بس مجھ سے خواہش کی کہ ایک جملہ میں بازار کوفہ سے متعلق کہہ دوں, ایک جملہ بازار شام سے متعلق کہہ دوں. وقت ختم ہوا, شاید ایک ہی جملہ عرض کر سکوں. یہ کون ہے؟ یہ بی بی بظاہر پنجتن پاک میں شامل نہیں ہے لیکن بباطن خلاصہ ہے پنجتن پاک کا. یہ بی بی کبھی محمد بنی, کبھی علی بنی, کبھی فاطمہ بنی, کبھی حسن بنی, کبھی حسین بنی, کبھی اور آگے بڑھی اور عباس بن گئی ہیں. کردار مصطفیٰ کیسے ادا کیا کبھی عرض کروں گا. جو خواہش کی بانی ہے مجلس نے ایک جملہ کردار علی کہاں ادا کیا. شہر کوفہ کے دروازے پر جب ہزاروں لاکھوں لوگ جمع تھے اور حد نگاہ تک سر ہی سر نظر آ رہے تھے, اتنا ہجوم تھا کہ جس نیزہ بردار نے سر حسین کو اٹھا رکھا تھا اسے کسی کا جھٹکا لگا, اس کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹا, سر حسین بلندی سے زمین پر آیا. ثانیہ زہرا سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا. فرمایا سجاد یا کہ عمر ابن سعد سے کہیں کہ لوگوں کو خاموش کروا دے, میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. یہ سنا عمر ابن سعد ہنسنے لگا. کہا علی زین العابدین آپ کی پھوپھی کیا عجیب باتیں کرتی ہے. یہ اتنا بڑا اجتماع ہے, سارا کوفہ لاکھوں لوگ سمٹ کر یہاں اکٹھے ہیں, اگر یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد آ جائے وہ بھی انہیں خاموش نہیں کروا سکتا, میں کیسے خاموش کروا سکتا ہوں. یہ سنا علی کی بیٹی کے چہرے پر جلال آیا اور فرمایا اے عمر ابن سعد اگر تو خاموش نہیں کروا سکتا تو اب علی کی بیٹی خاموش کروائے گی. اور ایک مرتبہ بی بی نے جب خطبہ شروع کیا, محدثین نے, سیرت نگاروں نے, مورخین نے لکھا اتنا جلال تھا, اتنی ہیبت تھی, اتنی عظمت تھی, اتنا شکو تھا بی بی کے لب و لہجے میں کہ جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی تھی. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عفیف اب نابینا ہو چکے تھے, اپنے جوان سال بیٹے کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے, اس کے کانوں میں بی بی کے خطبے کی آواز آئی. رک کے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا قیامت برپا ہو گئی, کیا حشر برپا ہو گیا؟ کہ نہیں بابا ایسی بات تو نہیں ہے. باپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب علی کے سر پہ ضرب لگی تھی اور 20 رمضان کو رخصت آخر کے موقع پر جب ہم آقا کی خدمت میں گئے تھے تو علی نے اپنی زخمی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے ان لفظوں کے ساتھ رخصت کیا تھا سلمکم اللہ, جاؤ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اب علی کی آواز معاشر میں سنو گے, بیٹا
آج سے 20 سال پہلے علی نے ہم سے کہا تھا میری آواز محشر میں سنو گے، لیکن میں اس مقام پر علی کی آواز سن رہا ہوں۔ کہا بابا یہ علی کی آواز نہیں ہے، علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کی آواز ہے، زینب بنت علی کی آواز ہے، یہ علی کی شیر دل بیٹی ہیں زینب بنت علی، جو شب عاشور 11 مرتبہ بے ہوش ہوئی ہیں، یہ سوچ کر کے کہ کل کے بعد حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اور آخری مرتبہ جب امام حسین زینب بنت علی کو ہوش میں لائے، فرمایا آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا آپ نے میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بیوی جو حسین کی شہادت کا سوچ کر کے بے ہوش رہی تھی، اگلے دن صرف 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب زینب بنت علی نے اپنے بھائی کو مقصد کو بچانا ہے، ورنہ زینب اسی وقت مر جاتی جب حسین کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا، جب علی اکبر کی لاش کو لایا گیا، لیکن زندہ ہیں۔ 19 دن متواتر بے کجاوا اونٹ کی پشت پر سفر کیا علی کی شیر دل بیٹی نے۔ 3 دن شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا۔ ان 3 دنوں سے متعلق اگر سنیں تو ایک جملہ 7ویں امام کا سنیں، 16 سال زندان میں رہے امام موسیٰ کاظم اور ہمیشہ روتے تھے ہائے دادی زینب، ہائے دادی زینب۔ داروغہ زندان نے پوچھا 16 سال ایسے کھڑے رہے کہ کبھی سیدھے نہیں کھڑے ہو سکے، کبھی اپنی مصیبت پر گریہ نہیں کیا، جب بھی روئے اپنی دادی کو یاد کیا، کیا وجہ ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم، جب میری دادی زینب شام شہر کے دروازے پر پہنچی مغرب کی آذانیں ہو رہی تھی، پھر 3 دن شام شہر کے دروازے پر بیٹھی رہی ہیں، نامحرموں کے درمیان 15 آذانیں سنی ہیں، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے باوجود اور بس آخری جملہ عرض کروں، وہ جو قیامت کا مرحلہ ہے، جو زینب بنت علی کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ ہے، وہ حسین کی شہادت سے مشکل مرحلہ، علی اکبر کی شہادت سے مشکل مرحلہ، جب آپ کے سر سے ردا چھینی اس سے مشکل مرحلہ، 19 دن جو سفر میں گزارے اس سے مشکل مرحلہ، 3 دن جو شام شہر کے دروازے پر بیٹھی اس سے مشکل مرحلہ، یہاں تک کہ 3 دن کے بعد جب آپ کو گلیوں سے گزارا گیا، میں نے پڑھا ہے کہ گھروں کی چھتوں سے وہ پتھر جنہیں پہلے نوکدار کر کے تیار کیا گیا تھا، پتھروں کی بارش کر دی گئی، اتنے پتھر مارے گئے کہ 11 صحابہ کرام ہیں جن کا تعلق شام سے ہے، ان میں سے سال ابن سعدت ساعدی ہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب وہ یہاں گلیوں میں آئے، شام کی گلیوں میں آئے، دیکھا دونوں طرف دیواریں خون آلود ہیں، پوچھنے لگے کیا اب تم جانوروں کو یہاں گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ اہل شام کیا تم نے جانوروں کو گھروں میں ذبح کرنا چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا صحابی رسول یہاں کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، ان گلیوں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ پتھروں کی بارش میں میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کے لیے چلنا مشکل ہوا اور بی بی کوہنیوں کے بل چلی، کوہنیوں کے بل چلی، لیکن رکی نہیں، آگے بڑھتی چلی گئی، آگے بڑھتی چلی گئی، تمام مراحل طے کیے، کہاں رکی ہیں؟ ثانی زہرا کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ جب یزید کے دربار کے دروازے پر پہنچی ہیں، پہلی مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی زمین پر بیٹھی، سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں، پھوپھی اماں پریشان ہے، فرمایا نہیں گھبرائی نہیں، کہا پھر کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا سنو سید سجاد، آج سے 20 سال پہلے جب میرے بابا دنیا سے جا رہے تھے، سب سے آخر میں انہوں نے وصیتیں کرتے مجھے قریب بلایا اور میرے کان میں ایک جملہ کہا تھا جس کے بعد میرے بابا کی شہادت ہوئی تھی، اور پھر 20 سال بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی رہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، میرے بابا علی نے مجھ سے یہ کہا تھا اے بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، تجھے اپنی زندگی میں یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا۔ بیٹی جب ایسا وقت آ جائے گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سجاد میں گھبرائی نہیں، اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں، انتظار کر رہی ہوں۔ جب کچھ لمحے گزرے اور ثانیے ذرا اٹھی، اٹھ کر کھڑی ہوئی، کہا السلام علیکہ یا ابدا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ اب زینب بنت علی اٹھی ہیں، اپنے بابا کے ہمراہ جا رہی ہیں، یہ مشکل مرحلہ ہے۔ میں کہوں گا بھائی حسین کی شہادت کے موقع پر علی نے آنے کا وعدہ نہ کیا، علی اکبر کی شہادت کے موقع پر علی نے آنے کا وعدہ نہ کیا۔ مشکل ترین سفر تاریخ انسانی کا، ام المصائب کے لاکھوں مسائل، لیکن اس مرحلے پر کیوں؟ اس لیے کہ علی جانتے تھے میری بیٹی سارے مراحل طے کر لے گی، لیکن مبادا اس مرحلے پر پہنچ کر میری بیٹی زینب کا جگر پھٹ نہ جائے، یزید جیسی نجاست کہاں، میری بیٹی زینب کہاں؟ اس لیے کہ علی نے دیکھا
دیکھا تھا کہ جب فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی تو غسل و کفن کے بعد آخر میں مولا نے بچوں کو بلایا تھا. پہلے حسن کو بلایا، او ماں فاطمہ کی زیارت کرو. پھر حسین کو بلایا، او ماں فاطمہ کی زیارت کرو. اور سب سے آخر میں کسے بلایا؟ زینب بنت علی کو بلایا تھا. زینب بنت علی کو بلایا تھا. اور سنیں گے بس آخری جملہ ہے، ایک مرتبہ جب فضہ گئیں بی بی زینب کو بلانے کے لیے کہ آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت کریں، آپ کی ماں کے میت کو قبرستان لے کر جا رہے ہیں، دفنانے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا کہا آگے سے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ پہلے بابا سے کہیں وہ حجرے سے باہر تشریف لے جائیں. پہلے بابا سے کہیے وہ حجرے سے باہر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ جب میں اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی مبادا مجھے اپنی ردا کا ہوش نہ رہے اور گریہ کرتے ہوئے میرے سر سے ردا سرک جائے تو مجھے اس حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. ارے جو بی بی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر جزی جیسے شرابی کے دربار میں کیسے